الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال في موضع آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کا دن ہمارے اسلامی سال کا ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ اندر کبھی کھولیں تاکہ آواز صاف ہو۔ جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر پورے سال میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں عیدوں کو محض رسمی انداز سے مناتے ہیں کہ جی ہم نے نئے کپڑے خریدنے ہیں، ہم نے تیار ہونا ہے، قربانی کا دن ہے تو اس کے لیے ہم نے منڈی میں جا کے جانور خریدنا ہے، جانور کو گلیوں میں گھمانا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے جو دن ہے
ان میں ہم نے اچھی اچھی ڈشوں کی ریسیپیز دیکھنی ہے کہ اس عید پر ہم یہ پکائیں گے، یہ پکائیں گے، یہ پکائیں گے، اور اتنا گوشت فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں کو دینا ہے، بس کہانی ختم۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس عید کی روح کیا ہے، اس قربانی کی روح کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ دونوں جو عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ دونوں جو بہت بڑی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ دونوں کی دونوں عظیم الشان عبادت سے جڑی ہوئی ہیں۔ عید الفطر ہے تو عید الفطر رمضان المبارک کی اہم ترین عبادات سر انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور عید الفطر اس کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے رمضان المبارک کو مکمل کیا، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، خواہشات نفسانی سے روکے رکھا۔ اس ساری مشقت برداشت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام کے طور پر عید الفطر عطا فرمائی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو دیکھیے، ایک بہت بڑی عبادت سر انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا۔ محض جانور خریدنا، اس کو ذبح کرنا، اس کی نمائش کرنا، اس کا گوشت تقسیم کرنا، اس کو کھا پی کے ہضم کر لینا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور یہ جو قربانی کی عبادت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سب سے پہلی قربانی کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بیان فرمائیے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا۔ تو جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا، قبول نہیں فرمایا، اس نے دوسرے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حسد میں آ گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو جب اس نے یہ دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس کے جواب نے، جب حابیل نے جو جواب دیا ہے، وہ جواب سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حابیل نے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اور سب سے پہلی قربانی تھی تاریخ اسلام میں، اور اس سے پہلے بھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلی قربانی وہ تھی جو حابیل نے پیش کی تھی۔ ایک موٹا تازہ خوبصورت فربا مینڈا اس نے ذبح کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو جب اس کے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے بھائی نے کہا تمہاری قربانی قبول ہوئی، میری قبول نہ ہوئی، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب نے، حابیل نے جو جواب دیا، وہ بہت ہی عظیم الشان جواب ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں سے قربانی قبول فرماتے ہیں، ہر کسی سے قبول نہیں فرماتے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو بیان فرما رہے ہیں ہمارے لیے، ہمیں بتا رہے ہیں صرف قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے، کون کتنے اخلاص سے کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ یہ جو قربانیاں تم پیش کرتے ہو ان قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا. لن ينال الله لحومها، ان کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی ہے، اور ہم اپنے اخلاص کو ایک جملے کے اندر ضائع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میرا جانور کتنا خوبصورت ہے، کتنا فربا ہے. میرا جانور تمہارے جانور سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ موٹا تازہ ہے، زیادہ مہنگا ہے. یہ بات ہم نے کہنی ہے اور ہمارا ثواب ضائع ہو جانا ہے، کیونکہ یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے جب دل کے اندر ریا پایا جاتا ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا ایک پورا پس منظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں دی. ایک روایت کے مطابق 86 سال ان کی عمر ہو گئی یہ دعا کرتے کرتے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. نہیں عطا فرمائی. یہ سارے امتحانات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف علم کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے، صرف عمل کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. شیطان کے پاس کتنا علم تھا کہ شاید اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کے پاس علم کا عین موجود تھا، بہت بڑا عالم تھا. صرف ایک شریعت کا نہیں، تمام شریعتوں کا علم اس کے پاس موجود تھا. اور صرف عالم نہیں تھا، عابد بھی تھا، بے انتہا عبادت کیا کرتا تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، اور عارف بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے ضابطے کو، قانون کو جانتا بھی ہے. عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عابد بھی ہے. 3 عین اس کے پاس موجود ہیں. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا کام نہیں بنا کیونکہ وہ عاشق نہیں تھا. اس لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کریں گے، عشق نہیں کریں گے، ہمارا کام نہیں بنے گا. ہم سوال پہ سوال کریں گے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے، اس حکم کے پیچھے مصلحت کیا ہے. عارف اتنا بڑا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، کہ نکل جا تو مردود ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک تھے، انتہائی غضبناک تھے. اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے. لیکن عین غضب کی حالت میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے روز قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس نے عین غصے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو میرے بھائیوں، یہ ساری صفتیں اس کے اندر موجود تھی، لیکن عاشق نہیں تھا. اگر عشق کا مادہ اس کے اندر ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا،
آگ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ ہو کر مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ فلسفہ پیش نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم ملنے کی دیر ہوتی اپنا سر تسلیم خم کر دیتا۔ اور یہاں کیفیت دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر تک بیٹے سے نہیں نوازا گیا، اولاد سے نہیں نوازا گیا، دعائیں کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ 86 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد کی یہ جو ان کی دعا تھی قبول فرماتے ہیں اور ایک بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ ابھی بیٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، شیر خوار بچہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے جس عزیز ترین چیز کا سال ہر سال سے سوال کر رہے تھے ہم نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن ہمارے حکم سے اپنی بیوی کو اور اس لاڈلے بچے کو مکۃ المکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے کس لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اس بے آب و گیا وادی میں، پہاڑوں کے بیچ میں، جہاں پانی تک کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں چرند پرند نہیں ہے، جہاں آدم اور آدم ذات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑا، بتایا تک نہیں کہ میں کس لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو بنتا تھا کہ یا اللہ سال ہر سال سے میں نے ایک دعا کی تھی، آپ نے بیٹا عطا فرمایا، آپ کا نبی ہوں، آپ کے ایک ایک حکم پر قربان ہوں، لیکن یا اللہ آپ نے میری اور بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم کس لیے دیا ہے؟ آخر میری غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ ہم پر تھوڑی سی کوئی آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم شکوے شکایت کرنے لگے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ملا تھا اس آزمائش کے لیے، اس مصیبت کے لیے؟ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیے، اور پھر امتحان یہاں ختم نہیں ہوا، پھر وہ وقت آتا ہے یہی بچہ 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس پہ غور کیجئے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا جو بڑی دعاؤں سے بڑے ارمانوں سے مانگا تھا، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتا ہے، 13 سال کی عمر کو پہنچا ہے اور والد ضعیف ہو چکا ہے، ظاہر ہے اس کو 86 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا تھا، کس قدر محبت ہوگی، کس قدر اس سے امیدیں وابستہ ہوں گی۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے، فرشتے کو بھیج کر واضح طور پر پیغام نہیں دیا جاتا، واضح طور پر حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، کیونکہ خواب کے اندر احتمالات پائے جاتے ہیں، خواب کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا بھی تو بنتا تھا کہ یا اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کتنا مال آپ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ سوال نہ کیا، بیٹے کا امتحان لینے کے لیے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا کتنا فرمانبردار ہے، اس سے رائے لی۔ اور بیٹا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان
کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیٹے کا بھی تو بنتا تھا، عقل کا تقاضا ہے کہ بیٹا سوال کرتا، ابا جان یہ تو آپ نے خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ تو لیجئے اس کی تعبیر کیا ہے، اور یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے بھی کہ نہیں۔ کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ جواب دینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو شروع ہی یہاں سے کیا ہے، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عاجزی اور تواضع کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرزند کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اس میں ایک طرح کی بڑائی کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔ فرمایا صبر کرنے والے اور بھی بہت ہیں، آپ بھی مجھے انہی میں پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا، میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو تیار کر دیجئے۔ چنانچہ ان کو تیار کیا گیا، ایک عمدہ لباس پہنایا گیا، تیل لگایا، سرما لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کے میدان منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ایک تیز دھار چھرا اپنے پاس ہے، راستے میں شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر آتا ہے، پھر اس کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر تیسرے مقام پر آتا ہے، پھر اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اسلما کا معنی آتا ہے سپرد کرنا، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ان دونوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا کہ ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے بصر و چشم تسلیم ہے۔ یہ اسلم یسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لہذا جب آپ کی نظریں مجھ پر پڑیں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے پر غالب آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور مجھے اس طریقے سے لٹائیے کہ میرا رخ زمین کی طرف ہو، کہ میں بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں، آپ بھی مجھے نہ دیکھ سکیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ بیٹے نے کہا، مجھے رسیوں سے جکڑ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھ پر چھری چلائیں تو میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو رحم آ جائے اور آپ اس حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں تک کہا، ابا جان میری یہ قمیص آپ لے جائیے گا، والدہ کو دکھائیے گا اور اپنے کپڑوں کو بچائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائیں اور میری والدہ اس خون کو دیکھیں تو ان کو تکلیف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اللہ کا نام لے کے اپنی عظیم ترین محبوب ترین چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو پس منظر ہے اس قربانی کا،
اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہماری عزیز سے عزیز چیز کیوں نہ ہو، پیاری سے پیاری چیز کیوں نہ ہو، اکلوتا بیٹا جتنا محبوب ہوتا ہے اس سے زیادہ محبوب ترین چیز کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آئے تو ہم اس پر چھری چلانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میں جھوٹ بول کر دکانداری نہیں کروں گا بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ یہ ساری باتیں اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کی جو روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قربانی کرنی ہے کہ ہماری عزیز ترین چیز اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آتی ہے، ہماری خواہشات نفس اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں آتی ہے تو ہم نے اس پر چھری پھیر دینی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم میں ہم نے سوالات نہیں کرنے، اعتراض نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، وقت چونکہ پورا ہونے والا ہے، ایک دو باتیں قربانی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں، کیونکہ اس میں یہ جو قربانی کی روح ہے اس کا صحیح طریقے سے اندازہ ہوتا ہے جب انسان محبت سے اپنے جانور کو پالتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور یہی ادا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی خواہشات کو، اپنی محبت کو صرف میرے حکم کی وجہ سے قربان کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے قربانی والے جانور کے لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا سینگوں کو بھی لے کر آئے گا، وَأَشْعَارِهَا بالوں کو لے کر آئے گا، وَأَظْلَافِهَا کھروں تک کو لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں بھی رائگاں نہیں جائیں گی، حالانکہ قربانی کے جانور میں یہ چیزیں بالکل بیکار ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بھی اتنی قدر و قیمت ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی تولیں گے، ان پر بھی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس عبادت کو عبادت کا رنگ دینے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے چھری پھیریں۔ جو 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 خون کی رگیں ہیں، یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے اور لازمی طور پہ کٹنی چاہیے۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قصائی حضرات ان 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد مزید چھرا چلاتے رہتے ہیں، حرام مغز کو بھی کاٹ دیتے ہیں، یا چھری کی نوک اس پہ چبو دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی سے جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ایسا آپ نے نہیں کرنے دینا، اس سے مکروہ ہو جاتا ہے جانور، اور اس کے اندر جو جمع مصفوح ہے، جو حرام خون ہے، وہ اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے معاف فرما دے۔ اگر کسی کی نیت میں کوئی فساد آ گیا ہے تو اس سے بھی توبہ کرے قربانی سے پہلے، اور پکا ارادہ کریں کہ یہ قربانی اور اس کے بعد جتنی بھی قربانیاں ہوں گی سب کی سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔